ملک کے ممتاز صنعتکار، اعزازی سفیر اور کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ نے کہا ہے کہ انتہائی مطلوب کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ گلزار امام شمبے کی گرفتاری کلبھوشن کے بعد پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا آپریشن اور ISI کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس گرفتاری سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے پس پشت بھارتی ہاتھ بھی بے نقاب ہو گیا، جس نے بھارتی حکومت اور راہ کو بوکھلا دیا ہے۔ اپنے کالم میں مرزا اشتیاق بیگ لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں شریک وزیر اعظم سمیت پاکستان کی سیاسی قیادت کے علاوہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے تالیاں بجا کر وہاں موجود DG ISI ندیم انجم کو خراج تحسین پیش کیا اور ISI کے کامیاب آپریشن کو سراہا، جس میں خفیہ ایجنسی نے بلوچستان میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی طرز کے آپریشن میں ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا، جو دہشت گردی اور سیکورٹی فورسز پر حملوں سمیت متعدد سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث اور مطلوب تھا۔ ایک بڑے دہشت گرد کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر ویل ڈن DG ISI کا ٹرینڈ چلا، جس میں ISI کے کامیاب آپریشن کو سراہا گیا۔ مرزا اشتیاق بیگ کہتے ہیں کہ گلزار امام عرف شمبے 2018 تک کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمدہ بگٹی کا نائب رہ چکا ہے اور 2022 میں وہ بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام کے نتیجے میں بننے والی کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کا سربراہ بنا۔ گلزار امام کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے قریبی روابط تھے اور وہ اس کا اہم ترین مورا تصور کیا جاتا تھا، جبکہ وہ گل نوید کے نام سے افغانستان کے پاسپورٹ پر بھارت کے کئی دورے کر چکا تھا۔ مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے پس پشت بھارتی ہاتھ بھی بے نقاب ہو گیا، جس نے بھارتی حکومت اور راہ کو بوکھلا دیا اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھل کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی رہی ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے اور دہشت گردوں کو مالی مدد کی فراہمی کا انکار کیا جائے، لیکن پس پردہ دہشت گردوں کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مالی امداد فراہم کی جائے۔ سابق بھارتی آرمی چیف جنرل وکرم سنگھ کا حالیہ بیان بھی پاکستان دشمنی کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کو پاکستان کے ہی عوام کو پیسے کے زور پر استعمال کر کے بلوچستان میں دہشت گردی اور قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہوگا۔ یہ پہلا موقع نہیں جس میں بھارت اور اس کی ایجنسی راہ اپنے مذموم عزائم پورے کرنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینا چاہتی ہے۔ اس امر کا اعتراف بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت ماضی میں بھی کرتی رہی ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت اور راہ پاکستان کی علیحدگی پسند تحریکوں اور خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی میں سرگرم عمل کالعدم تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں مصروف عمل ہے، تاکہ پاک فوج کی توجہ کشمیر اور بھارت سے ہٹ کر بلوچستان کے علیحدگی پسندوں پر مرکوز ہو جائے۔ مرزا اشتیاق بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور اس کی بدنام زمانہ ایجنسی راہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنا چاہتی ہے، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے میں اب ایک سیاسی جماعت بھی ملوث ہو کر پاکستان مخالف مہم کو ہوا دے رہی ہے اور پاکستان اور فوج مخالف پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہے، جس کی حالیہ مثال واشنگٹن اور لندن میں ماریشس کی کمپنی کے ذریعے چلائی جانے والی پاکستان مخالف مہم ہے، جو 1000 بل بورڈز، بسیں اور ٹرک کرائے پر لے کر پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ مذکورہ کمپنی کا مقصد بل بورڈز کے ذریعے پاکستان بالخصوص پاک فوج کے خلاف مہم چلانا، پاکستان کو دنیا میں ایک ناکام ریاست بنا کر پیش کرنا اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کرنے والا ملک ثابت کرنا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ماریشس کی مذکورہ کمپنی آنے والے دنوں میں راہ کی مدد سے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے شروع کر رہی ہے، جہاں پاکستان کا پرچم جلانے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو کمزور اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو غیر محفوظ قرار دینے کا پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو ملک کی پہلی دفاعی لائن تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے میں جب ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ایجنسی کے اہلکار اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ روز قبل ہی جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی نے جام شہادت نوش کیا۔ ایسے میں جب ادارے اور اس کے اعلیٰ قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عوام کے دلوں میں مخالفانہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ISI پہلے سے زیادہ ملک دشمن عناصر کے خلاف اپنے مشن میں مصروف عمل ہے۔ انتہائی مطلوب کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ گلزار امام عرف شمبے کی گرفتاری کلبھوشن
कलभूषण के बाद पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा ऑपरेशन और आईएसआई का एक बड़ा कारनामा तस्वुर किया जा रहा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस हवाले से डीजी आईएसआई नदीम अंजुम और आईएसआई क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।